الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی رحمت سے دین اسلام کی عظیم بے مثل نعمت سے نوازا، اور یہ دین جس کے مکمل ہونے کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے نام لے کر فرمایا کہ یہ دین ہم نے خود تمہارے لیے پسند کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہی وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، تکمیل کے مراحل طے کرتے کرتے، حتیٰ کہ اپنے مکمل، محفوظ، جامع اور عالمگیر ترین صورت میں اللہ نے ہمیں حضور کے وسیلے سے عطا فرمایا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات مشترکہ تھیں. توحید کا بیان تھا، رسالت کا بیان تھا، آخرت کا بیان تھا، جنت دوزخ کا بیان تھا. تمام بنیادی تعلیمات مشترک تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہی، حالات کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا رہا. نماز فرض تھی لیکن صورتیں، تعداد مختلف رہی. روزے سب پر فرض رہے لیکن کتنے، کب، یہ مختلف رہا. صدقہ ہر قوم دیا کرتی تھی اسلام کی روشنی میں، لیکن طریقہ مختلف رہا. تو اسلام کی کچھ خوبیاں تو وہ ہیں جو ہر زمانے کے لحاظ سے تھیں، اور کچھ خوبیاں وہ ہیں جو ہر زمانے میں یکساں تھیں. اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین مذہب ہر زمانے میں تھا. اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، یہ خوبی ہر زمانے میں تھی. ہر نبی کی شریعت فطرت کے مطابق تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کی شریعت فطرت کے مطابق ہے لیکن حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی فطرت کے مطابق نہیں تھی. وہ بھی سب فطرت کے مطابق تھی. فطرت انسانی کی مطابقت، انسانی فطرت، مزاج، اس کا لحاظ ہر شریعت میں رکھا گیا. آسان ترین زندگی کا طریقہ اسلام کہلاتا ہے. یہ خوبی ہر زمانے میں اسلام کے ساتھ جڑی رہی. ہر زمانے میں کسی بھی نبی کی شریعت کی صورت میں جو اس زمانے کا اسلام تھا، وہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا آسان ترین طریقہ تھا. یہ خوبی اسلام کی ہر زمانے کی پائی جائے گی. اسی طریقے سے عین عدل، توازن، دین دنیا کا، دنیا آخرت کا حسین امتزاج، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بڑے توازن کے ساتھ تعلیمات، احکامات
کا ہونا یہ بھی وہ خوبی ہے جو ہر نبی کی شریعت میں بصورت اسلام رہی ہے، اپنے زمانے، اپنے علاقے، اپنی قوم کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے یہ 2 4 5 صورتیں اگر ہم گننا چاہیں، علماء نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، ان کا احسان ہے امت پر کہ ہمیں سمجھایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے یہاں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ جتنی اسلام کی خوبیاں ہر زمانے میں تھیں، ان کی اگر تمام انتہاؤں کو اکٹھا کر دیا جائے تو شریعت محمدی کہلاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہر شریعت آسان تھی تو شریعت محمدی آسان ترین ہے۔ اگر ہر شریعت، ہر اسلام کی صورت زمانے کے لحاظ سے فطرت کے مطابق تھی تو اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا حضور کی شریعت کی صورت میں سب سے زیادہ واضح ہے۔ ان تمام خوبیوں میں ایک خوبی وہ ہے جس کے متعلق آپ کے سامنے حدیث مبارک مسلم شریف کی پڑھی گئی، وہ خوبی ہے کہ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ او کما قال، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ اچھا چاہنا، اچھی سوچ رکھنا، دوسروں کا بھی اوروں کا بھی فائدہ سوچنا، ان کے بارے میں مثبت سوچ اور رائے رکھنا، اپنے دل کے اندر اور موقع آنے پر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ خیر خواہی ہے۔ اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ تو جو دین ہے یہ پورے کا پورا ایک لفظ میں نبی مکرم علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ دین اگر نام ہے تو خیر خواہی کا ہے۔ یہ حدیث مبارک کے 2 لفظ الدین النصیحہ، دین بھی ہر ایک کو آتا ہے، نصیحت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں، دونوں پہ الف لام لگا دیں، دونوں کو جوڑ کے پڑھ لیں، الدین النصیحہ یا الدین النصیحہ، حدیث کا جملہ یاد ہو گیا الحمدللہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یہ آپ نے 2 لفظوں میں بلکہ ایک لفظ میں دین کی تعریف کر دی، الدین، اور اس کی تعریف کے النصیحہ، خیر خواہی۔ یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم او کما قال، کہ مجھے اللہ نے جامع کلام عطا فرمایا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ معنی کو بیان کر دینا، ایک لفظ میں پورا دین اسلام بیان کر دیا، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، آثار صحابہ اہل بیت میں، فتاوی مجتہدین میں، پورا دین اسلام ایک لفظ میں، النصیحہ، خیر خواہی۔ اب اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، بڑے عابد زاہد، شب زندہ دار، پوری رات عبادت کرنے والے، مسجد میں گزارنے والے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے چراغ روشن کیا۔ سب سے پہلا چراغ حضرت تمیم داری نے مسجد نبوی میں جلایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا آپ کی مسجد روشن تھی، ورنہ اس سے پہلے سورج غروب ہوتے ہی مغرب عشاء میں تو مسجد میں بالکل اندھیرا چھا جاتا۔ اب چونکہ یہ پکے نمازی تھے اور مسجد میں راتیں بسر کرتے تھے عبادت میں، اللہ نے دل میں ڈالا، چراغ اٹھا کے ممبر پہ رکھا۔ حضور نے پوچھا چراغ کس نے جلایا؟ جی فلاں صحابی وہاں، انہوں نے جلایا۔ حضور اشارہ کرتے تو حضور کے اشارے پہ اگر اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو حضور کے اشارے پہ صحابی سر کے بل بھی چل کے آنا پڑتا تو خدمت میں پیش ہوتے۔ حضور خود چل کر تشریف لے گئے، کہا تمیم داری میری اگر کوئی بیٹی زندہ ہوتی بغیر نکاح کے تو میں تمہارے عقد نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی کی محبت اور ان کے ساتھ رحمت و شفقت، یہ تمیم داری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟
اب یہ طالب علم کو بات سمجھ نہ آئے تو سوال پوچھنا چاہیے، اچھا سوال نصف علم ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے جواب میں 5 باتیں فرمائی کہ خیر خواہی للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، ولی کتابہ، اس کی کتاب قرآن کے لیے خیر خواہی، ولی رسولہ، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور عام تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ یہ آپ نے جامع اس کی وضاحت فرما دی۔ اب اگر ہم ایک ایک پہ بات کریں تو شاید کئی جمعے مہینوں کے مہینوں لگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے خیر خواہی چاہنے کا مطلب محدثین نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ماننا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، ہر حال میں اس سے ڈرنا جس کا نام تقویٰ ہے، ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، ہر حال میں میں اس کے سامنے ہوں، اس کے سامنے پیش ہونے کا خیال دل میں رکھنا، آخرت کی جواب دہی کا یقین دل میں رکھنا، جن چیزوں کو اس نے فرض کیا ان کو پورا کرنا، جن چیزوں سے اس نے منع کیا، جن کو حرام کیا ان سے بچنا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا رب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے خیر خواہی ہے۔ پھر فرمایا ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، کتاب سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید کی خیر خواہی دین کا خلاصہ ہے، اور ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا زینہ اور راستہ ہے، سبب ہے۔ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ پہلے بھی یہ بات مختلف انداز میں رکھی جاتی ہے، آج بھی رکھی جائے گی، آئندہ بھی یہی بات رکھی جائے گی کہ اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، عزت احترام عظمت کرنا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزارنا، اس کی تبلیغ و تعلیم آگے پھیلانا، یہ قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کم از کم آج جتنا وقت ایک انسان موبائل کو دیتا ہے، کم از کم اتنا وقت تو قرآن کو دینا چاہیے۔ حالانکہ ہے یہ بھی ظلم ہے، یہ قرآن موبائل سے بڑھ کر ہے، سوشل میڈیا سے بڑھ کر ہے، لیکن کیا کریں کہ جب رخ ہی پھرتا نہ ہو قرآن کی طرف تو پھر مجبوراً حکمت کی وجہ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جتنا وقت آج کا نوجوان فیس بک، ٹک ٹاک ان چیزوں کو دیتا ہے، کم از کم اتنا وقت تو قرآن کو دے دے۔ لیکن اتنا وقت بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، وگرنہ قرآن کی تو زندگی وقف ہونے چاہیے۔ تو قرآن مجید کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں، پڑھیں، مسجد کی الماریاں بھری رہتی ہیں، گھروں میں قرآن مجید رکھا جاتا، بڑے خوبصورت غلاف کے اندر رکھا ہوتا ہے، دکانوں میں اوپر رکھ کے سجا کے رکھا ہوتا ہے بڑی الماری میں، لیکن اس کو قرآن کو جب تک کھولیں گے نہیں تو تب تک قرآن سے خیر خواہی پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید ہر روز کھلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ولی رسولی، اور خیر خواہی اس کے رسول کے ساتھ۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول دل سے ماننا، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور سے کرنا، اور حضور کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع سمجھنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو پوری زندگی میں مشعل راہ ماننا، آپ کے صحابہ اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھنا، آپ کے دین سے محبت کرنا، دین کی خدمت میں زندگی بسر کرنا، یہ حضور سے خیر خواہی ہے۔ اذان کا جواب دینا اور اذان کے جواب کے بعد اذان کی دعا پڑھنا حضور سے خیر خواہی ہے۔ درود شریف پورے ہفتے پڑھنا، لیکن جمعے میں تو خاص درود پاک کا اہتمام کرنا، یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، اور یہی دین کا خلاصہ ہے، پورا دین یہی ہے۔ پھر فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، اور خیر خواہی چاہنا مسلمان حکمرانوں کے ساتھ۔ اب یہ مسلمان حکمرانوں سے خیر خواہی چاہنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، سب روایات کو، آیات کو جمع کر کے دیکھیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی مسلمان صاحب اقتدار ہو جائے
حکمرانی کے منصب پر فائز ہو جائے تو اس کی بات کو مانو، اس کی بات کو مانو۔ اس بات پہ کوئی رائے دینے سے پہلے پوری تفصیل ہم سماعت فرما لیں، اس کی بات کو مانو، اس کے حکم پہ چلو۔ فرمایا میں تمہیں سننے اور بات ماننے کا حکم دیتا ہوں، چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام ہی حکمران کیوں نہ بن جائے۔ اب یہاں جو ایک حبشی غلام کہا گیا، حبشی غلام، اور جس میں مختلف الفاظ ہیں کہ ناک کٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو، ایسا حبشی غلام۔ ایک تو غلام ہے، اوپر سے حبشی ہے، اوپر سے ناک کان وغیرہ کٹا ہوا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی کیونکہ اس عرب معاشرے میں اس غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، یہ قیمتاً سب سے سستا اور بے توقیر ہوتا تھا۔ تو فرمایا اگر یہ بھی تم پر حکمران بن جائے، جس میں لاکھ خوبیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، یہ بھی حکمران بن جائے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کی بات کو بھی مانو، اس کی بھی اطاعت کرو۔ یہ آدھی حدیث ہے۔ اگر ہم پوری بیان کریں تو پھر بات سمجھ آتی ہے، جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کے مطابق تمہیں حکم دیتا رہے، تو جب تک اس کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے، چاہے ایک گیا گزرا شخص دنیاوی اعتبار سے تمہارا حکمران بن جائے تو بات مانو، اس کی بات پہ عمل کرو۔ اور جب وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف تمہیں حکم چلنے پہ مجبور کرے تو پھر نہ بات سننے کا حکم ہے نہ بات ماننے کا حکم ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ احتجاج، خون خرابہ نہیں، پھر یہ کریں گے کہ پھر اس کی اصلاح کے لیے جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، بہتر سے بہتر وہ کرو۔ پھر اس کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے جو ایسا طریقہ جس سے اس اسلامی حکومت میں فساد نہ پھیلے، جس سے تباہی نہ آئے، جو طریقہ خانہ جنگی کی طرف نہ لے کر جائے، جس میں ٹکراؤ کی کیفیت اور دشمن کو حملے کا موقع، اور دشمن کہے کہ ہمارا کام تو یہ خود ہی لڑ جھگڑ کے کر رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کی، یہ پالیسی نہ ہو۔ پھر کم سے کم نقصان کے ساتھ ان حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش جو کر سکے اسے کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ مدبرانہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اور خالق نے فرمایا حضرت ہارون تم بھی جاؤ، موسیٰ بھی گئے، وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اب کتنا بدبخت فرعون، اور اس کو موسیٰ جیسے پیغمبر دعوت دے تو کہا کہ تم نے اس کو اس سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، کیونکہ جب آپ تانا دے کر بات کریں گے، گالی دے کر بات کریں گے تو پھر وہ دوسرا کیسے بات مانے گا؟ پھر اس کے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہے، جو دنیا کا سب سے خطرناک نشہ ہے، وہ تو جابر ہے۔ جب آپ اس سے لڑ کر بات کریں گے، گالی دے کر بات کریں گے تو وہ تو پہلے ہی حکمرانی کے نشے میں مست ہے، پھر وہ ظالم بن جائے گا، وہ خون خوار بن جائے گا، پھر وہ خون کی ندیاں بہائے گا۔ اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا کہ ظالم حکمران آتے رہے، ظلم ڈھاتے رہے، تاریخ بھری پڑی ہے، تو خواہ مخواہ ماحول کو خراب کر کے، خون خرابہ کر کے، جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، نہ اس کی اصلاح ہو، نہ سسٹم ٹھیک ہو۔ یہ حکم نہیں دیا گیا، پھر تم جو مثبت طریقے سے اصلاح کر سکو تو اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ پھر یہ حکم یہ ہے خیر خواہی چاہنا۔ اور آخری بات ہمیں وَعَامَّتِهِ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی چاہنا۔ عام لوگوں سے مراد عام مسلمان، تمام مسلمان، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی چاہی جائے۔ اب ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اب یہ چونکہ تفصیلی چیز ہے لیکن صرف ہم گن لیں گے، احادیث میں بیان کیا گیا مسلمان کے ساتھ خیر خواہی چاہنا یہ ہے اسے سلام کرنا، مسلمان سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، یہ خیر خواہی کی ایک صورت ہے۔ مسلمان رزق حلال سے دعوت کرے، کھانے کی ضیافت کرے،